ناصر ایک غریب اور یتیم لڑکا تھا جو اپنی ماں کے ساتھ ایک خوبصورت گاؤں میں رہتا تھا۔ اس گاؤں میں ایک ذمہ دار بھی رہتا تھا جو بہت ظالم اور سنگ دل انسان تھا۔ اس نے گاؤں میں اپنی رہائش کے لیے بڑی عالیشان حویلی تیار کروائی تھی جس میں وہ اپنے بیوی بچوں اور نوکروں کی فوج کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہتا۔ اس کی گاؤں بھر میں بہت ساری زمینیں تھیں اور بڑی تعداد میں مویشی بھی تھے۔ وہ اتنا لالچی تھا کہ ہر وقت اپنی زمین اور دولت بڑھانے کے بارے میں ہی سوچتا رہتا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا، وہ ان کو سود پر پیسے دیتا اور جب وہ وقت پر واپس نہ کر پاتے تو ان کی زمین اور مکانوں پر قبضہ کر لیتا۔ اس ظالم آدمی کو کسی نیکی اور بھلائی کے کام میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ نہ ہی کبھی کسی کے کام آتا اور نہ ہی کبھی کسی کی مدد کرتا۔ وہ یتیموں اور بیواؤں پر بھی رحم نہ کرتا تھا، جیسے اسے خدا کا کوئی خوف ہی نہ ہو۔ جب ناصر کا باپ زندہ تھا تو اس کے گاؤں میں تھوڑی سی زمین تھی۔ وہ زمین بہت زرخیز تھی اور بڑی فصل دیا کرتی تھی۔ اس زمین کی بدولت ناصر کے گھر میں خاصی خوشحالی تھی اور ان کی زندگی بڑے آرام سے گزر رہی تھی۔ مگر ایک دن ناصر کا باپ بہت شدید بیمار ہو گیا اور چند ہی دنوں میں انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کے بعد ظالم ذمہ دار نے ان کی زمین پر قبضہ جما لیا۔ وہ بڑے عرصے سے اس زمین پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ ناصر کی ماں نے جب ظلم پر احتجاج کیا تو ذمہ دار کے نوکروں نے اسے اور اس کے بیٹے کو پکڑ کر ذمہ دار کی حویلی میں لے آئے، جہاں ذمہ دار کے حکم پر انہیں خوب مارا گیا اور ان کے مکان بھی ان سے چھین لیا گیا۔ وہ دونوں ماں بیٹے گاؤں کے باہر ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی ڈال کر رہنے پر مجبور ہو گئے۔ ناصر کی ماں نے گزر بسر کے لیے جنگل سے لکڑیاں چن کر شہر میں جا کر بیچنا شروع کی۔ ناصر کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کی ماں بھی چاہتی تھی کہ وہ تعلیم حاصل کرے اور بڑا آدمی بنے، لیکن لکڑیوں کی فروخت سے اتنی آمدنی نہ ہوتی کہ وہ ناصر کو تعلیم دے پاتی۔ ماں کو اس بات کا بہت افسوس رہتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ناصر کی ماں بارش میں بھیگ گئی اور بیمار پڑ گئی۔ اس کی بیماری سے ناصر بہت پریشان ہو گیا۔ ان غریبوں کے پاس تو کھانے کے بھی کچھ پیسے نہ تھے، علاج کہاں سے کرواتے؟ ناصر نے پہلے گاؤں کے لوگوں سے قرض لینے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنے غریب تھے کہ اسے کچھ بھی نہ دے سکے۔ اس پر ناصر نے ذمہ دار کے پاس جانے کا فیصلہ کیا کہ شاید وہ اس پر ترس کھا کر اس کی ماں کے علاج کے لیے کچھ پیسے ہی دے دے، لیکن وہ ظالم تو انسانی ہمدردی نام کی چیز سے ہی ناواقف تھا۔ اس نے ناصر کو بجائے کچھ دینے کے اس کو اپنے نوکروں سے بری طرح پٹوا دیا، پھر تمام دن اپنے کھیت میں کام کرواتا رہا۔ اسے کھانے پینے کو بھی کچھ نہ دیا۔ پھر شام کو ناصر کو اس سے نجات ملی۔ وہ گرتا پڑتا اپنی جھونپڑی میں پہنچا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ بری طرح سے زخمی تھا، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ اپنی بیماری اور کمزوری کے باوجود غریب عورت نے بستر سے اٹھ کر اپنے بیٹے کو پانی پلایا، اسے صاف کپڑے پہنائے اور پھر جب ناصر کی حالت تھوڑی سنبھلی تو اس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں بتایا۔ غریب عورت رونے لگی، آنسو بہانے لگی۔ ماں نے کہا، یہ جگہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے بیٹا، میں تندرست ہو جاؤں پھر ہم دونوں یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے۔ یہاں تو یہ ظالم ہم پر ظلم ہی کرتا رہے گا، ہماری زمین اور مکان تو پہلے ہی چھین چکا ہے۔ افسوس ہے ماں کہ میں آپ کے علاج کے لیے کچھ پیسے نہ لا سکا۔ صبح ہوتے ہی میں جنگل جا کر لکڑیاں کاٹوں گا اور انہیں شہر میں جا کر بیچ دوں گا، اس طرح آپ کے علاج کے لیے کچھ پیسے ہی مل جائیں گے۔ ماں بولی، تم ابھی بہت چھوٹے ہو اور تمہاری حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ماں، میں صبح ہوتے تک ٹھیک ہو جاؤں گا اور پھر جنگل جاؤں گا۔ دوائی کا انتظام کرنا ضروری ہے ورنہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی۔ صبح نماز فجر پڑھ کر وہ کلہاڑی اٹھا کر اپنی ماں کو اللہ حافظ کہہ کر جنگل چلا گیا۔ جنگل بہت بڑا تھا، پہاڑوں تک پھیلا ہوا تھا۔ جنگل میں دور دور تک بڑے بڑے اور اونچے اونچے درخت تھے۔ وہ ایک درخت پر کلہاڑی اٹھا کر چڑھ گیا۔ ابھی اس نے تھوڑی سی ہی شاخیں کاٹی تھی
کہ اچانک زمین زور سے ہلنے لگی۔ شاید زلزلہ آ گیا ہے۔ وہ تیزی سے درخت سے نیچے اترا۔ درخت کے ساتھ ہی ایک دھماکے کے ساتھ زمین میں ایک بڑا گڈھا ہو گیا جس کے اندر سے مٹی کا ایک بڑا سر نکلا۔ اس نے غصے میں پوچھا، مجھے کس نے نیند سے بیدار کیا ہے؟ اس نے سر گھما کر ناصر کی طرف دیکھا۔ ناصر کی ڈر کے مارے بری حالت ہو رہی تھی۔ اسے خوف کے عالم میں اس نے ڈرتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کا یہاں پہ گھر ہے، ورنہ میں یہاں کبھی لکڑیاں کاٹنے نہ آتا۔ مٹی کے جن نے لڑکے سے اب نرم لہجے میں پوچھا، تو کون ہے؟ تو کس لیے لکڑیاں کاٹ رہا ہے؟ ناصر نے اپنی ماں کی بیماری اور ذمہ دار کے ظلم کے بارے میں تمام واقعہ بتایا۔ جن بولا، یہ ذمہ دار تو بڑا ظالم ہے، اسے ضرور اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ جن یہ کہہ کر زمین کے اندر غائب ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دوبارہ ظاہر ہوا اور اس نے ناصر کو ایک نیلے رنگ کا پتھر دیا۔ اس نے کہا، جا یہ پتھر جا کر اپنے گھر میں رکھ دے، اس سے تیری ماں بھی ٹھیک ہو جائے گی، تجھے بھی دولت مل جائے گی اور ذمہ دار بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ زمین کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا۔ ناصر نے اس پتھر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ نہ جانے وہ کس قسم کا پتھر تھا جو بے حد چمکدار تھا۔ اس نے وہ پتھر اپنی جیب میں ڈالا اور کلہاڑی اٹھا کر جلدی سے دوڑتا ہوا اپنی جھونپڑی کی طرف آیا۔ اس نے آ کر اپنی ماں کے ہاتھ میں وہ پتھر دے دیا۔ ماں کو وہ سارا واقعہ بیان کیا۔ ماں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ ماں نے کہا، یہ تو بہت قیمتی پتھر لگتا ہے، میں جلدی سے اسے صندوق میں چھپا دیتی ہوں، کہیں یہاں کوئی آ کر ہم سے یہ قیمتی پتھر چھین نہ لے۔ ناصر جنگل سے اپنے اور اپنی ماں کے لیے کچھ پھل لے آیا۔ وہ دونوں نے کھا لیے اور سو گئے۔ جب آدھی رات ہوئی تو صندوق کا ڈھکن خود بخود کھل گیا۔ وہ نیلا جادوئی پتھر خود ہوا میں باہر آ گیا، جس میں سے بڑی روشنی نکل رہی تھی۔ پھر روشنی مدھم ہو کر ختم ہو گئی، اس کے ساتھ ہی پتھر بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اگلی صبح جب ناصر کی ماں نیند سے جاگی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بالکل صحت مند اور توانا ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے ناصر کو اٹھایا۔ اٹھو بیٹا، ناصر اٹھو، دیکھو میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ ناصر یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ ناصر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ ابھی وہ دونوں ماں بیٹا بات ہی کر رہے تھے کہ ان کی نظر اس صندوق پر پڑی جس میں پتھر رکھا تھا۔ وہ صندوق سونے کے سکوں سے بھرا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹوں کو یقین ہی نہ آیا کہ وہ دونوں بار بار سونے کے سکوں کو ابھی وہ دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ ان کی نظر اس صندوق پر پڑی جس میں وہ پتھر رکھا تھا۔ وہ صندوق اب سونے کے سکوں سے بھرا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹوں کو یقین ہی نہ آیا۔ وہ دونوں بار بار سونے کے سکوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ ان غریبوں نے اتنی ساری دولت اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ ان کو وہ سب ایک خواب ہی لگ رہا تھا۔ ناصر نے کہا، ماں آپ یہ سارے سونے کے سکے کہیں چھپا دیں، ایسا نہ کوئی آ جائے اور ہم سے یہ سب چھین کر لے جائے۔ ماں نے جلدی سے ایک چادر میں سارے سونے کے سکے باندھ دیے۔ ماں ہمارا یہاں اب ان سونے کے سکوں کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی ہم ان کو یہاں خرچ کر پائیں گے۔ وہ دونوں ماں اور بیٹا اسی وقت وہ گاؤں چھوڑ کر چل پڑے۔ ان کے پاس کچھ ٹوٹے پھوٹے برتن اور ایک صندوق کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑے۔ ذمہ دار گھوڑے پر سوار اپنی زمینوں کا دورہ کرتے کرتے اس طرف آ نکلا جہاں ان کی جھونپڑی تھی۔ وہ جھونپڑی کے اندر گیا۔ اس نے دیکھا کہ اندر صرف 2 پرانے بستر پڑے تھے اور ایک طرف ایک چمکدار نیلا پتھر رکھا تھا۔ وہ پتھر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور حیرت میں پڑ گیا کہ یہ اتنا قیمتی پتھر اس جھونپڑی میں کیا کر رہا ہے۔ لالچی ذمہ دار اس پتھر کو فوراً اپنی حویلی لے آیا۔ اس نے سوچا کہ اس بیش قیمتی پتھر کو بیچ کر بڑی دولت ہاتھ لگ سکتی ہے۔ اس نے وہ پتھر بڑی احتیاط سے الماری میں رکھ دیا۔ آدھی رات کو جب حویلی کے سب لوگ سو رہے تھے تو وہ جادوئی پتھر خود بخود الماری سے باہر آ گیا
اور اس سے ایک روشنی نکلنے لگی۔ روشنی آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی، پھر روشنی مدھم ہونے لگی اور بالکل غائب ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ نیلا پتھر بھی غائب ہو گیا۔ صبح جب لوگوں نے آ کر دیکھا تو ذمہ دار کی حویلی غائب تھی۔ لوگوں کو بے حد حیرت ہوئی اور خوف بھی محسوس ہوا۔ حویلی اپنی جگہ سے اس طرح غائب تھی جیسے وہ وہاں کبھی تھی ہی نہیں۔ ذمہ دار، اس کا خاندان، نوکر چاکر سب غائب تھے۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ذمہ دار اب اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے۔ ذمہ دار سے چھٹکارا پا کر انہوں نے اطمینان کی سانس لی۔ ذمہ دار نے ان کی جو زمینیں قبضے میں کر لی تھی وہ انہوں نے واپس لے لیں، اور ذمہ دار کی بے شمار زمینیں بھی اپنے درمیان تقسیم کر لیں اور بڑی خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ ناصر اور اس کی ماں بڑے شہر چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے لیے اچھا سا گھر خرید لیا۔ ناصر نے بڑی محنت سے تعلیم حاصل کی اور پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن گیا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اس کہانی کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔